کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو فاسد نہیں ہوتا، جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے بھی نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يمسه الا المطهرون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کے سامنے طہارت کے موضوع کو بیان کر چکے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وضو کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ وہ چیزیں بھی بیان کرنی ہیں کہ جن چیزوں سے وضو فاسد نہیں ہوتا، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ حکم عطا فرمایا کہ بغیر طہارت کے ہم اس کتاب کو چھو نہیں سکتے، اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یعنی قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے سب سے اول شرط وہ طہارت کا ہونا ہے، یعنی کہ باوضو ہونا ہے۔ وضو کے ساتھ انسان قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور بغیر وضو کے انسان قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت اسی چیز کو سمجھا رہی ہے کہ پاکی کے علاوہ ہم کسی اور صورتحال کے اندر اگر ہم ہوں تو ہم ہاتھ نہ لگائیں، یعنی باوضو ہو کر اس کے بعد اس مقدس کلام کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جس کی بدولت ہم قرآن مقدس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم قرآن مقدس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ہم نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو فاسد نہیں ہوتا، جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ ناخن کٹوا لے تو کیا ناخن کٹوانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ناخن کٹواتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، تو ناخن کے کاٹنے سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی بندہ اپنے بال بناتا ہے، بال بنواتا ہے، کٹواتا ہے، تو اس صورت کے اندر کیا ہمارا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ ہمارا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ اور یہ حکم، یہ سوال جو ہے وہ لوگ روزے کے متعلق بھی کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنے ناخن کاٹے یا اپنے بال کاٹے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان کا نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اسی طرح جو ہے وہ ان کا وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں آ گیا۔ اب اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے وضو کے طریقے کے متعلق بات کی تھی، اور اسی طرح ترتیب سے بات کی تھی کہ وضو کے اندر ترتیب کا رکھنا یہ لازم و شرط کا درجہ رکھتا ہے کہ وضو جو ہے وہ انسان ترتیب سے کرے، یعنی کہ جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ وضو کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر انسان جو ہے وہ جنبی ہو، یعنی ناپاک ہو، جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو، تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرے۔ اور خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنا جس چیز کو کہا جاتا ہے اس کو یعنی کہ غسل کا نام دیا گیا، کہ جو ہے وہ جب انسان مکمل طریقے سے پاکی حاصل کرے اور خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرے، اس کا نام غسل ہے۔ اور غسل کا طریقہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔
کہ اس کا مختصراً جو ہے وہ طریقہ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور صاف کرے، نجاست بدن کے کسی حصے پر لگی ہوئی ہو ناپاکی تو اس کو دور کرے، اور پھر جو ہے وہ جیسے وضو یعنی کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح انسان جو ہے وہ غسل کے لیے بھی وضو کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل کے جو 3 فرائض ہیں ان 3 فرائض کو ادا کرے۔ لیکن وضو کے بعد جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے 3 بار اپنے سر پر جو ہے وہ پانی بہائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بھی مسلتا جائے، پھیرتا جائے، تاکہ جو ہے وہ ایک بال بھی ہمارا خشک نہ رہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دائیں شانے پر، دائیں کندھے پر جو ہے وہ 3 بار پانی بہائیں، اور پھر جو ہے وہ الٹے یعنی کہ کندھے پر پانی بہائیں 3 بار، اور اسی طرح جو ہے وہ پورے جسم پر ہم مکمل طریقے سے پانی بہائیں اور ہاتھ پھیرتے جائیں اور ہر جگہ تک ہمارا پانی پہنچ جائے۔ اس کو جو ہے وہ سنت طریقہ مختصراً یعنی کہ جو کہا جاتا ہے غسل کا، اس کی ترتیب آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور اس کے بعد اس کے جو فرائض ہیں، اس کے فرائض کے متعلق بھی اگر ہم اس کے اندر چلے جائیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کے فرائض کا بھی پتہ نہیں۔ تو غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ گلی کرنا، یعنی کہ اپنے منہ کے اندر مکمل طریقے سے پانی کو پہنچانا، کہ اپنا منہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے پانی کے ذریعے سے صاف ہو جائے، دھل جائے، یعنی کہ غرارے کرنا اور مکمل طریقے سے منہ کے اندر جو ہے وہ پانی کو پہنچانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور اس کے اندر فقہاء نے لکھا ہے کہ اوپر جو ہے وہ پانی کو تھوڑا سا لے لیا جائے تاکہ اوپر تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے صحیح طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مکمل جسم پر، پورے جسم پر جو ہے وہ پانی کا پہنچانا ہے، اس حیثیت سے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر ہمارا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا، تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ وضو کی بات بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی، وضو کو بھی کامل طریقے سے کر لینا چاہیے اور غسل کو بھی کامل طریقے سے کر لینا چاہیے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ وضو کو اچھے طریقے سے کریں گے، غسل کو بھی اچھے طریقے سے کریں گے، اور ان کی جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام کر کے ہم اس چیز کو ادا کریں گے تو ہمارے اندر ہمارا جسم بھی پاک ہوگا، ہمارا لباس بھی پاک ہوگا، اور ہمارے دل کے اندر ہمیں اچھے خیالات آئیں گے، برے خیالات سے ہماری حفاظت ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان پاک اور صاف رہے گا۔ اور پاک اور صاف رہنے کے بڑے فضائل آئے ہیں جن کی تفصیل جو ہے وہ گزشتہ بیان کے اندر واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ